بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب بادل اور بارش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے اور یہ پریشانی آپ کے چہرے سے نظر آتی اور آپ پریشانی کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے اور یوں آپ کی پریشانی ظاہر ہوتی، مگر جب بارش شروع ہو جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے، مگر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پریشانی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بارش میں میری امت کے لیے عذاب نازل نہ کیا گیا ہو۔ تو گویا اگر آسمان سے بارش نازل ہو، آسمان پر اگر بادل آنا شروع ہو جائیں تو ہمیں خوش ہونے کی بجائے پریشان ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب تو نہیں نازل کیا گیا۔ آج کل ہم دیکھیں جو دبئی کی صورتحال ہے، عمان کی صورتحال ہے، تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے جو آسمان سے نازل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح سے آج امت مسلمہ نے فلسطین کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے، فلسطینی جس طرح سے شہید ہو رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، جس قدر ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو آج امت پر اللہ کا عذاب بارشوں کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ دبئی کی صورتحال ہم دیکھیں، عمان کی صورتحال دیکھیں، جارڈن کی صورتحال دیکھیں، یو اے کی صورتحال دیکھیں، قطر کی صورتحال دیکھیں، تو وہاں پر بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دبئی کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں آج تک ایسی بارشیں نہیں ہوئیں جو آج کل کے دنوں میں یہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ بارشوں کے منظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں اور فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کر کے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عربوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Inside the metro. Then look at outside. Oh my goodness. Oh my goodness. Bu araba olmasa başka arabayla gidilemez. أوضح.
international city now change, like. اوكي اشكرك.